ڈاکٹر مائم مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں, بلال کیانی صاحب MNA مسلم لیگ نون کے. یہ آپ نے دیکھا ہے سر ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے چلیں ریزرو سیٹس, خیر اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے, فیصلہ ریزرو ہی ہو گیا ہے ریزرو سیٹس کا, سینس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہے نا, اس کا اصل مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے بلے کے نشان کے ہٹانے سے. اب یہ یاد رکھیں, یہ لوگ سارے کوٹ کرتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 9, 209, 2010 اور خاص طور پہ 215 میں بیسیکلی بتاتے ہیں, اس کا جو سب سیکشن 5 ہے اس میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ آرٹیکل 209, 2010 کے پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے تو آپ سے بلے کا نشان ہٹ جاتا ہے. ایگریڈ؟ کیس بلے کے نشان کا تو ہے ہی نہیں. ایگریڈ. سن لے نا, اب لیکن آپ سے غلط لے لیا گیا نا. سن لے اب, یا نہیں بے شک غلط آپ لیا, کمپلیٹ جسٹس سن لے بے شک غلط لیا یا نہیں وہ تو دوسری بات ہے نا. اب وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر بلے کے نشان واپس لے لیا جائے تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتے. ٹھیک ہے, اب پاکستان تحریک انصاف, اب یہ یاد رکھیں, بلے کے نشان لے لیا نو پرابلم. پاکستان تحریک انصاف بغیر اپنے نشان کے لڑی ہے, لیکن آپ ایز اے پارٹی بھی نہیں لڑ سکتے. نہیں, یہ الیکشن کمیشن کا غلط انٹرپریٹیشن تھا آف دی الیکشن ایکٹ 2017. مسئلہ یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا نہیں, سپریم کورٹ نے تو آپ سے بلے کا نشان لے لیا نا, اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ لے لیا تو اب آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے. نہیں, یہ غلط کیونکہ بیسیکلی یہ انہوں نے کہا سمبل آپ سے ہٹ گیا, ہم سے سمبل ہٹ گیا, ہمیں ڈفرنٹ سمبل مل گئے, کسی کو کچھ مل گیا, کسی کو بینگن مل گیا, کسی کو جوتا مل گیا, گودا گاڑی مل گئی. اب ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی وی فوٹ آن اے ڈفرنٹ سمبل, ناٹ ون سمبل. ٹھیک ہے, سو اب اس میں جو پرابلم آئی ہے وہ انٹرپریٹیشن کی تھی. اب آپ مجھے ایک رات پہلے کہتے ہو آپ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہو, آپ مجھے کہتے ہو ہمایوں تم انڈیپینڈنٹ ہو, ایک رات پہلے مجھے بتاتے ہو کہ اب مجھے بات بتائے اگلے 1-2-3 دنوں میں میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ارینج کرنی ہے, تو میں اس کے لیے اس میں بھی ایک موروثی حالات ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب نظریاتی کا آپ نے ٹکٹ دیا تو اس کے اوپر بھی فوری ایک الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آ گئی کہ آپ کیونکہ ایک پارٹی کے نمائندے ہیں اس لیے آپ کسی اور کے اوپر نہیں لڑ سکتے. ان حالات میں لگا یہ ساروں کو, میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ لگا کہ ہمیں آزاد ہی جانا چاہیے. ایک اور بات ہے, آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہ لڑے تھے انہوں نے 2-3 وہ فارمز دیے ہوئے تھے, تو آپ ساروں میں سے پھر دیکھ لو نا سارے کیا ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے, عدالت میں یہ بحث بھی ہوئی کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے جب ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی, ان کا سمبل لینے کا کوئی فیصلہ نہیں تھا, جب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو ان کو آزاد کیوں کیا گیا؟ ان کو تو دیا جا سکتا تھا. جب آپ کے بارے میں یہ سارا دیکھیں, یہاں مسئلہ یہاں پہ ہے, اٹ از دی بائسڈ انٹرپریٹیشن آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, جس کی وجہ سے اگر اس کو کرنا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا. آپ آج کو میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک ہنٹ دیا تھا, آپ آج سے 3 دن دے دو, ہاں, اور وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ بات بھی ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹا ساڈیاں نے. کاشف صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر ماشاءاللہ بڑے نامور قانون دان ہیں, تو یہ سارے فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے. گوہر صاحب بھی ہیں, پھر کبھی کبھی لطیف کھوسا صاحب بھی آ جاتے ہیں, پھر وہ علی ظفر صاحب بھی ہیں, اور پھر ایک اسپیکر بھی قومی اسمبلی ان کے پاس ہیں سابقہ. تو ان لوگوں کو یہ باتیں, یہ بیسک قوانین جماعت جوائن کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو, اٹس دیر ان بلیک اینڈ وائٹ. تو دے نیو ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم شور مچائیں گے تو ہماری سے ہم زیادتی. دیکھیے وہ آپ کا سمبل کا ایک علیحدہ کیس ہے. یہ آپ کو پتا ہے تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے یا نہیں, یہ تو پریئر ہی نہیں ہے سپریم کورٹ. ایگزیکٹلی. لیکن یہ تو پروسیڈنگز کے دوران آیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یار یہ پی ٹی آئی کو کیوں آپ نے بند کیا, ادھر الیکشن کمیشن کے بعد جواب نہیں تھا. پتا چلا 6 یا 8 لوگ, میں نے سنا 11 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایس آئی سی کے اندر نہ شمولیت کی اور وہ پی ٹی آئی ہی ہیں. اب سوال یہ اٹھا کہ یار اگر یہ آپ نے ایک انٹرپریٹیشن غلط کی, پی ٹی آئی موجود ہے, کیوں نہیں ان کو آپشن دیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اندر جاتے, جو کہ اوریجنل سن ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اوریجنل سن کو فکس کرے,
क्योंकि ये कभी भी मंशा नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के 187 फैसले के तहत, की। 187 और वो के कंप्लीट जस्टिस आर्गुमेंट आता है। नहीं मगर ये देखिए एक काशिफ साहब- आर्गुमेंट है, और दूसरा ये कि लेटर ऑफ द लॉ के तहत चले जी। नहीं मगर दूसरी बात ये भी है काशिफ साहब कि इलेक्शन के बाद उनको कोई चीज रोक रही थी कि पीटीआई में शमूलियत करते। डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं, हालात इलेक्शन कमीशन आपने मगर मैं आपको एक बात देखिए, सुने मगर सर, काशिफ साहब एक और बात भी सर है। एक सेकंड सर मेरी ये बड़ी सर- आसान सर, अब आर्गुमेंट मेरी है बात- सुन सुन सर, सुन तुसी सुन ने ना भी कर ली और मैंने गाड़ी भी- गाल करनी है, मैं क्या जाना है ये इशू अब नहीं, अब नहीं, फैसले का इंतजार नहीं, करें। सर, देखिए, सुन ले मेरी मेरी बात बात सुने। अगर आप चले जाते 3 दिन का वक्त है सियासी जमात ज्वाइन करने का ना बुनियादी तौर पर रिजर्व सीटें लेने का, और इलेक्शन में कहना नहीं जी हम नहीं मानते, आजाद छोड़ देते सारों को, इनके तो बंदे फिर कब महीने बाद 2 महीने बाद जो नहीं टूटने मगर वाला काशिफ सिलसिला साहब शुरू हो जाता, so they had a lot of things to नहीं think बट about. दे स्पेसिफिकली डिसाइडेड टू चूज अ जमात जो कि लॉज के तहत वाज़ेह तौर पे जिसने कभी कोई नालिश जमा कराई तो नहीं आपका वो ख्याल है कि तो अगर उन्होंने basically- नहीं किया पूरा प्रोसीजर फॉलो तो क्यों नहीं मिले? बिल्कुल बिल्कुल और एंड आगे This is खोल the के other उन्होंने argument. जमात ज्वाइन की है जी बिल्कुल।